السلام علیکم، ہمارے علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ UK میں اسائلم لینے کا گھناؤنا طریقہ بے نقاب، پاکستان کا نام بدنام، بہت سارے جھوٹے کیسز اس وقت پکڑے گئے ہیں۔ BBC کی تہلکہ خیز رپورٹ، BBC نے ہر طرف آگ لگا دی ہے۔ ایک ایسا سنگ آپریشن کیا گیا، ایک ایسی رپورٹ تیار کر دی گئی کہ وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، کیا اب پاکستانیوں کو وہاں پر پناہ نہیں ملنے والی؟ مجبوری تھی یا دھوکہ تھا؟ نوجوانوں کا مستقبل اس وقت مکمل طور پر داؤ پہ لگ چکا ہے۔ برطانیہ میں رہنے کی بھاری قیمت اپنی عزتیں گوا کر جو ہے وہ چکانی پڑی۔ کیا سودا اچھا ہے یا گھاٹے کا سودا کیا گیا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ بن چکا ہے برطانوی ہوم آفس کا ایک بہت بڑا ایکشن۔ کیا اب کوئی بچ پائے گا؟ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں یا جو لوگ پلان کر رہے تھے اسائلم کے، جو لوگ وہاں پر نیشنلٹی کے لیے یا جو بھی پروسیجر ان کا وہاں پہ چل رہا تھا ویزا کے حوالے سے بھی، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے جی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو اپنے آخر تک ملاحظہ ضرور فرمانا ہے۔ میں آپ کو اکثر یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایک پاکستانی بھی اپنا ملک چھوڑ کے کسی نئی سرزمین پہ جاتا ہے تو اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کا سفیر بن کے وہاں پہ جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اپنے ملک کو۔ جب کوئی پاکستانی اچھا کام کرتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن جب چند افراد جو ہے کوئی غلط کام کرے تو ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ پوری کمیونٹی کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان میں بھی اور وہاں پر بھی۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، لیکن چند لوگ جو ہے اپنی بے غیرتیوں کی وجہ سے ہر ایک کو صرف اذیت اور تکلیف ہی دیتے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو اس واقعے نے چونکا کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ برطانیہ کا بڑا معتبر ادارہ ہے BBC، انہوں نے ایک انڈر کور خفیہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ میں کچھ جو قانونی مشیر ہیں، کچھ فرمز ایسی ہیں جو تارکین وطن کو اسائلم تو دے رہی ہیں، لیکن وہ جھوٹے کیسے تیار کر کے اسائلم دے رہی ہیں، یعنی کہ اتنی گندگی مچا رہی ہیں کہ جو صحیح طریقے سے جینوئن کیسز ہیں ان کو بھی پھر یہ لوگ جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ BBC کے رپورٹرز نے طالب علموں کا روپ دھارا اور ان فرمز سے جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے۔ پھر انکشاف سامنے آتا ہے کہ جو فرمز ہیں ایک جعلی کیس تیار کرتی ہیں۔ ان کو کہانی سنا رہے تھے کہ ہم ایک جعلی کیس تیار کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے 7,000 پاؤنڈ جو ہے وہ وصول کریں گے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایسے طریقے بنائیں گے جس سے اسائلم کی درخواست جو ہے وہ کسی صورت مسترد ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس کی کوئی چانسز ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا اور خوفناک قسم کا کیس بنائیں گے، وہ بالکل آپ کو سچا لگے گا، جھوٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ آپ کو اور ہمیں ہی پتہ ہے۔ اب جی سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تارکین وطن کو جو ہے اسپیشلی سب سے پہلے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ برطانوی حکام کے سامنے خود کو جو ہے ہم جنس پرست جو ہے وہ بنا کر پیش کریں، مطلب آپ ان کے کام چیک کریں۔ چونکہ پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے سخت قوانین ہے، اسی لیے اس بنیاد پر اسائلم وہاں پہ ملنا بہت آسان ہے۔ پوری ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے اس طریقے سے سوالات پوچھے جائیں گے، آپ سے یہ سب پوچھا جائے گا تو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ان فراڈ کے لیے یہ جو فراڈ مکمل طور پہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں جن میں شامل ہے کہ ہم جنس پرست جو ہیں کلبوں میں کھینچی گئی جعلی تصاویر ان کی بنائی جاتی ہے، جعلی ڈاکٹر سے حاصل کردہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ بنوائی جاتی ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ جی بڑے ڈپریشن کا شکار ہے اور بڑے معاملات خراب ہے، بڑی تکلیف میں ہیں۔ پھر ایسے خطوط جو ثابت کرنے کہ اگر یہ شخص پاکستان واپس گیا تو اس کو تو مار دیا جائے گا، جان کا خطرہ ہے، اس کو تو زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تحقیقات میں یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو نیٹ ورک ہے اتنا منظم ہے، اتنا سالڈ قسم کا یہ نیٹ ورک ہے، اگر کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو یہ فرمز انہیں جعلی پارٹنرز بھی فراہم کر دیتے ہیں، یعنی کہ مطلب خدا کی پناہ اتنی مکمل طریقے سے یہ بغیرتی کے کام کر رہے ہیں۔ جو انٹرویو کے دوران ساتھ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہیں، بڑے عرصے سے تعلقات ہیں اور ہماری زندگیاں جو ہے بڑی تباہی کا شکار ہیں، کہ دھوکہ دہی نہ صرف برطانوی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں جو حقیقی پناہ گزین ہیں، جن کو اسائلم چاہیے، جو بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی سچ میں ان پہ تنگ ہے، تو ان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ واقعی کسی خطرے یا جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جو حقدار ہیں پھر ان کا حق یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا، ان کو خود پر بھروسہ نہیں رہا، وہ اس طریقے سے غلیظ قسم کے لوگوں کا شکار بن رہے ہیں، ان لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں۔ اور آسان طریقہ، میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ جو آسان راستہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن اس پہ نہیں چلنا چاہیے، مشکل راستے کو چننا چاہیے، وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے روزگار کی کمی ہے،
معاشی عدم استحकाम کی وجہ سے نوجوان لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ برطانیہ پڑھنے جاتے ہیں. جب ان کا ویزا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب واپسی پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور ان کو ایک لیوش زندگی کی, لیوش لائف سٹائل کی عادت ہو جاتی ہے, تو وہ ان جو فراڈی ایجنٹس ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پہلے ڈگری کے بعد 2 سال کام کی اجازت تھی, جیسے اب ایسا معاملہ نہیں, اب کم کر کے جو ہے 18 ماہ کی کر دی گئی ہے, اور پولیس کے چھاپوں میں بھی بڑی سختی کر دی گئی ہے اور بڑی زور و شور سے جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نوجوان وہاں رہنے کے لیے اپنا کردار اس پہ داغ تک لگوا دیتے ہیں کہ جی ہم جنس پرست ہیں, ہم تو یہ کام کرتے ہیں. اب جی دیکھیں, برطانوی ہوم آفس نے واضح کر دیا ہے کہ اسائلم کے لیے جھوٹا دعویٰ کرنا ایک بہت سنگین جرم ہے, بہت سنگین جرم ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کو جیل ہو سکتی ہے, بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملک بدر یعنی کہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اپنی عزت اور اپنے ملک کا وقار داؤ پہ نہ لگائیں, کچھ خدا کا خوف کریں, محنت کریں اور کسی کا حق نہ ماریں. جو وہاں پہ صرف پاکستانی کمیونٹی ہے, ان حرکات کی وجہ سے وہ بیچارے جو عزت دار طریقے سے وہاں پہ گئے ہوئے روزگار کما رہے ہیں, ان کے بھی سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اپنی قیمتی رائے اس پہ ضرور دیجیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.